حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اگر آپ کو اسلامک لائف سٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل لائف اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھی۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے، ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولادیں بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے، اور یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی ان سے چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائزڈ ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک ان کی باڈی کے مسلز گھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا تک پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ان دوستوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ پھیلنے والی بیماری تو نہیں اور ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، اور اس طرح ایوب علیہ السلام کے سب دوست اور سب رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ ان کی بیوی بہت ہی وفادار تھی، وہ ان کی بہت ہی خدمت کرتی تھی، وہ انہیں کھلاتی پلاتی تھی اور انہیں نلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو چکا تھا اور بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھر میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ وہ کچھ کما کر لا سکے اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی، اور ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تک تھا۔ اللہ عالم، ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا۔ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ
ابھی بیماری اور تنگ دستی میں بھی نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح میں نے 80 سال ناز و نعمت میں گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی میں گزاروں گا اور صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ ہو جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، اور میرے مولا تو رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش فوراً ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کئی دور آئے، پہلے بھی ایسے کئی موقع آئے جب حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا، اور اسی لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور جب انہوں نے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیوی جب واپس گھر آئی تو وہ انہیں بالکل پہچان نہیں پائی، ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے دکھتے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کری، ان کے یہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگا۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کرا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہوں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور دولت پھر سے عطا کر دی ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے،
अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। और इसीलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है, हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? प्लीज कमेंट में करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।